میرے تمام ویورز السلام علیکم۔ دو مشہور ٹھگوں کا آپسی ٹکراؤ، یہ قدیم وقتوں کی ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز داستان ہے جو آپ کو اپنے سحر میں مبتلا کر دے گی۔ یہ اس داستان کا پہلا مکمل حصہ ہے، جبکہ دوسرا حصہ پہلے حصے کی کامیابی کے بعد پیش کیا جائے گا۔ اب سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور اس سلسلے کو میں مزید آگے بڑھا سکوں۔ تو چلے دوستیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مشہور ٹھگوں کا ٹکراؤ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک مشہور ٹھگ جس کا نام علم دین تھا، یہ لوہاری کے پیشے سے وابستہ تھا، جبکہ دوسرا ٹھگ جس کا نام شمشیر تھا وہ دکانداری کے پیشے سے وابستہ تھا۔ یہ دونوں ایک ہی ریاست میں ایک دوسرے کے قریب ترین کاروبار کرتے تھے اور پوری ریاست میں یہ دونوں مشہور تھے کہ ان جیسے ٹھگ باز پوری دنیا میں نہیں ملیں گے۔ کئی بار ان دونوں کی شکایت بھی بادشاہ کے پاس پہنچائی گئی، مگر یہ دونوں اتنے شاطر اور چلاک تھے کہ وہ اپنی بے ایمانی اور ٹھگی پر سوالات کے ایسے دلائل سے جوابات دیتے کہ ہر کوئی چکرا کر رہ جاتا۔ یہ دونوں کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے ہر بار یہ باعزت بری ہو جاتے۔ غرضے کے لوگوں کے پاس ان کا کوئی بھی حل نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ ان سے لین دین نہ کرتے اور ہمیشہ ان سے دور رہتے، اور لوگوں کو آخرکار یہی طریقہ اپنانا پڑا۔ علم دین لوہار اور شمشیر تاجر دونوں یہ بات اچھی طرح جان چکے تھے کہ اب ان کا اس ریاست میں کام نہیں چلنے والا، لہذا دونوں نے اپنے اپنے ذہنوں کے مطابق ایک آخری داؤ پیچ کھیلنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ علم دین لوہار نے دکان میں موجود گلا زنگ آلود لوہا جمع کر کے ایک تلوار بنا کر اس تلوار تاجر شمشیر کے پاس لے گیا، کیونکہ اب اس کا شکار صرف اور صرف شمشیر تاجر ہی تھا۔ شمشیر تاجر بھی پریشان اور اداس بیٹھا تھا کہ اتنے میں علم دین لوہار اس کی دکان میں داخل ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خوشی خوشی ہاتھ ملایا۔ علم دین لوہار نے تلوار کو بڑے کپڑے میں لپیٹ کر بغل کے نیچے دبا رکھا تھا جیسے کوئی انتہائی چیز ہو، مگر شمشیر تاجر بھی کم نہ تھا۔ اس کی نظریں فوراً اس کی بغل میں چھپی تلوار پر پڑیں تو بولا کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ نے چھپا رکھی ہے؟ علم دین لوہار سرگوشی سے بولا، آہستہ بولو، کوئی سن نہ لے۔ پھر دونوں نے سرگوشی میں باتیں شروع کر دیں۔ علم دین لوہار نے کہا، یہ ایک تلوار ہے جو کہ مجھے کہیں سے ملی ہے۔ بیچنے والا مجبور تھا، مگر اس کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی قیمتی ہے۔ چونکہ آپ تاجر ہیں تو آپ ہی اس کی قدر و قیمت بتا سکتے ہیں۔ تاجر نے جب لوہار کو تلوار کو دیکھا تو زنگ آلود تلوار اسے کئی ہزار سال پرانی معلوم ہوئی۔ چونکہ یہ دونوں دکان کے اندر اور اندھیرے میں تھے، لہذا تاجر کی آنکھیں دھوکہ کھا گئیں۔ تاجر شمشیر نے علم دین لوہار سے کہا کہ یہ ایک عام سی تلوار ہے، اگر تم بیچنا چاہتے ہو تو میں آپ کو گھی کے 2 کنستر دے سکتا ہوں۔ علم دین لوہار نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہرگز نہیں، یہ میں کسی اور کو جا کر بیچوں گا، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، تم میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ جبکہ علم دین لوہار اس تاجر کو مزید بے وقوف بنانے کے چکر میں تھا۔ شمشیر تاجر نے دیکھا کہ بندہ ہاتھ سے نکل رہا ہے اور کوئی نیا بندہ تو نہیں رہا، کیوں نہ ہی اس کی بے وقوفی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ قصہ مختصر، شمشیر تاجر نے علم دین لوہار کو گھی کے 5 کنستر دے کر تلوار خرید لی۔ جو ہی علم دین لوہار تاجر کی دکان سے باہر نکلا، اس نے فوراً دکان بند کر دی اور تلوار کو چھپا کر بیچنے نکل پڑا۔ دوسری طرف علم دین لوہار نے بھی دکان سے نکلتے ہی فوراً گھر کی راہ لی اور گھی کے کنستر گھر میں چھپا کر گھر کے باہر والے دروازے کو لاک لگا دیا کہ جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر احتیاط برت رہے تھے، پھر کبھی ہمارا آپسی ٹکراؤ نہ ہو کہ کہیں یہ سودا واپس نہ ہو جائے۔ تاجر شمشیر جب تھوڑا ویران جگہ پر پہنچا تو اس نے خاموشی سے تلوار باہر نکال کر اس کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ مزید تسلی کے لیے اس نے ایک درخت کے تنے پر تلوار چلائی تو تلوار ٹیڑھی ہو گئی۔
تاجر شمشیر غصے سے بلبلا اٹھا کہ کس کی اتنی ہمت جو شمشیر تاجر کو بے وقوف بنائے۔ غصے سے تلوار ہاتھ میں پکڑے علم دین لوہار کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف علم دین لوہار نے تسلی کر کے کہ اب کوئی گھر میں نہیں آ سکتا، گھر کے خفیہ تہ خانے میں چلا گیا اور گھی کے کنستر کو کھولنے لگا۔ جو ہی اس نے پہلے گھی کا کنستر کھولا تو اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی کہ جیسے اندر پانی ہے۔ مزید تسلی کے لیے وہ باہر روشنی میں لے گیا، وہ سچ میں ہی پانی تھا۔ باری باری اس نے سب گھی کے کنستر کھولے مگر سب اندر سے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ علم دین لوہار کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ تاجر کی ایسی کی تیسی، وہ ہوتا کون ہے مجھے بے وقوف بنانے والا؟ اور علم دین لوہار فوراً تاجر شمشیر کی دکان کی طرف چل پڑا۔ تاجر شمشیر اور علم دین لوہار کا رستے میں ہی ٹکراؤ ہوا۔ دونوں نے خوب اچھی طرح ایک دوسرے کی درگت بنائی۔ لوگ تماشا دیکھتے رہے کہ اب آئے اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ان دونوں نے پوری ریاست کو تنگ کر رکھا تھا اور پکڑا ہی نہیں دیتے تھے۔ اب اچھا ہوا کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو انجام سے دوچار کریں گے۔ علم دین لوہار اور تاجر شمشیر دونوں نے جب لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ ہوئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھ ماری کہ چلو اب بس ہوا، دونوں نے ہی ایک دوسرے کو بے وقوف بنایا ہے تو پھر غصہ کس بات کا؟ دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور آنکھوں سے اشارہ کر کے الگ ہو گئے، اور دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں جا کر سوچا کہ اب انہیں یہاں سے کسی دوسری ریاست میں چلے جانا چاہیے۔ ان دونوں نے بچہ کھچا سامان باندھا اور جب دونوں گھروں سے نکلے تو دونوں کے ذہنوں میں خیال آیا۔ علم دین لوہار نے بھی سوچا کہ تاجر شمشیر کی بھی منت کر کے ساتھ لے چلتا ہوں، دونوں مل کر دوسری ریاست کے لوگوں کو لوٹیں گے، اور تاجر شمشیر بھی یہی سوچ رہا تھا۔ دونوں سامان باندھے ایک دوسرے کے گھروں کی طرف چل پڑے۔ جب دونوں کا رستے میں ٹکراؤ ہوا تو دونوں کی آنکھوں میں شرارت تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں۔ دونوں مسکرائے اور اگلی منزل کی جانب چل پڑے۔